آج کل نا ہر گھر میں خاموش مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بچے اب کھیل کے میدانوں میں نہیں، موبائل کی سکرین میں نہ کھو گئے ہیں، اور ماں باپ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ خاموش ہے اس لیے سب ٹھیک ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خاموشی آہستہ آہستہ نا بچے کا بچپن ختم کر رہی ہے۔ وہ بچہ جو کبھی ہنستا کھیلتا تھا اب ہر وقت فون مانگتا ہے۔ کھانا ہو، رونا ہو، ضد ہو، بس موبائل چاہیے۔ اور سب سے خطرناک بات، ہمیں اس نقصان کا نا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو ہر ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ابھی نہ سنبھلے تو کل بچے ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے نا بہت اہم ہے، ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں جی اپنے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آج کے دور میں نا موبائل ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ بڑے ہوں یا بچے ہوں، ہر کسی کے ہاتھ میں نا فون ہی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نا موبائل کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے بچے باہر کھیلتے تھے، دوست بناتے تھے، گھر میں شور مچاتے تھے، مگر آج کا بچہ ایک کونے میں بیٹھ کر نا گھنٹوں موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ بہت سے والدین کہتے ہیں بچہ موبائل دیکھتا ہے تو خاموش ہے، کم از کم تنگ تو نہیں کر رہا ہے۔ مگر یہی خاموشی آہستہ آہستہ نا بچے کی عادت، پھر ضرورت اور پھر نشہ بن جاتی ہے۔ شروع میں صرف کارٹون دیکھنے کے لیے فون دیا جاتا ہے، پھر بچہ کھانا بھی موبائل کے بغیر نہیں کھاتا، رونا بند کرانے کے لیے بھی ہم فون دے دیتے ہیں، سونے کے لیے بھی ہم موبائل دے دیتے ہیں کہ موبائل دیکھتے دیکھتے اس کو نیند آ جائے گی۔ اور آہستہ آہستہ بچہ جو ہے نا اپنی اصل دنیا سے، حقیقی دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان، بچے کی دماغی نشو و نما پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ جو بچہ ہر وقت سکرین دیکھتا ہے اس کی توجہ کمزور ہونے لگتی ہے، وہ پڑھائی میں جلدی بور ہو جاتا ہے، اسے ہر چیز جلدی جلدی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ موبائل نے نا اس کے دماغ کو اتنا تیزی سے بدلتی تصویروں کا عادی بنا دیا ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی چیزیں چینج ہوتی جائیں اور نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ایسے بچے نا اکثر غصے والے ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی لڑنے لگ جاتے ہیں، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بات بات پہ غصہ کرنے لگ جانا۔ اگر موبائل واپس لے لیا جائے نا تو چیخنا، رونا، ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کا دماغ سکون صرف سکرین سے حاصل ہوتا ہے۔ موبائل بچوں کی آنکھوں پر بھی بہت اثر ڈالتا ہے۔ کم عمری میں نظر کمزور ہونا، آنکھوں میں درد، سر میں درد، یہ سب نا اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی نقصان بھی ہوتا ہے۔ جو بچہ زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں سے کم بات کرتا ہے، اس کے اندر نا تنہائی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے اکیلے بیٹھ کے موبائل دیکھنے کا، چیزیں دیکھنے کا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہونے لگتا ہے۔ بعض بچے تو اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ حقیقی کھیل، دوست، پڑھائی جیسی چیزیں نا سب ان کو بے رنگ بے مزہ لگتی ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات، آج بہت سے والدین خود بچوں کے سامنے ہر وقت نا موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی پھر وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ ہر وقت فون میں مصروف رہیں گے تو بچہ بھی یہی سمجھے گا کہ موبائل ہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، اسی کے ساتھ ہی اپنے ٹائم گزارنا ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عادت کو نا کیسے ختم کیا جائے، بچوں کی جو عادت بن گئی ہے۔ سب سے پہلے اچانک موبائل چھیننے والی جو غلطی ہوتی ہے نا بچوں سے، وہ نہ آپ کریں۔ اگر آپ ایک دم فون بند کر دیں گے نا تو بچہ زیادہ ضد کرے گا۔ آہستہ آہستہ وقت کم کر دیں، مثلاً جیسے بچہ 5 گھنٹے موبائل یوز کرتا ہے اس کو 4 گھنٹے دینے شروع کر دیں، 4 کر رہا ہے تو 3، 3 سے پھر 2، 2 سے 1، ایسے کر کر کے نا آپ اس کا ٹائم کم کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر اس کی عادت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، بچوں کو مصروف رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خالی بچہ جو ہے نا، فارغ بیٹھا بچہ جلدی موبائل ہی مانگتا ہے۔ بچوں کو باہر کھیلنے دیں، مطلب باہر کھیلنے کے لیے لے جائیں، کھیلنے نہیں دیں، کھیلنے کے لیے لے جائیں۔ پاس پارک وغیرہ ہے، کوئی جگہ ہے جہاں بچے سائیکل چلائیں، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، رننگ وغیرہ کریں۔ یہ سب نہ صرف جسم بلکہ دماغ کے لیے بھی نا بہترین نشو و نما ہے بچوں کے لیے۔ گھر میں کلرفل بکس لے لیں، پزل، سٹوری بکس اور اسلامی قصے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بچوں کو لا کے دیں۔ یہ چیزیں بچوں کی نا سوچ بہتر بناتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ بچوں کے ساتھ خود ٹائم سپینڈ کریں، ان سے باتیں کریں، انہیں اپنی باتیں سنانے دیں۔ بہت سے بچے صرف اس لیے موبائل مانگتے ہیں کیونکہ انہیں توجہ نہیں ملتی، انہیں اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ روز تھوڑا وقت بچوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے میں گزار دیں نا تو بچہ
آٹومیٹکلی موبائل سے دور ہونے لگتا ہے۔ بچوں کو دین کی طرف بھی لے کے آئیں، انہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو واقعات سنائیں، اپنے نبیوں کے واقعات سنائیں، کیونکہ جو بچہ اچھے ماحول میں پڑھے گا نا وہ اندر سے بھی مضبوط بنے گا۔ ایک اور ضروری بات، بچوں کے کمروں میں نا الگ موبائل نہ دیں، اور سونے سے پہلے تو موبائل بالکل استعمال نہ کرنے دیں، کیونکہ رات کو اسکرین کا ٹائم بچوں کی نیند اور دماغ دونوں خراب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے مٹی کی طرح ہوتے ہیں، آپ جیسا ماحول دیں گے ویسے ہی بچے بن جائیں گے۔ اگر آج ہم نے بچوں کو موبائل کی دنیا میں چھوڑ دیا نا تو کل شاید ہی وہ ہم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اس لیے ابھی سے سنبھل جائیں، کیونکہ بچوں کا بچپن دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اچھا، ایک اور بات، آج کے دور میں نا ہر ماں باپ کا نا سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو ہم بچوں کو کیسے باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیں، یا گلی میں بھیج دیں، یا بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے اکیلے باہر بھیج دیں۔ اس لیے بہت سے والدین بچوں کو نا باہر کھیلنے بھیجنے سے ڈرتے ہیں، اور پھر مجبوری میں بچوں کو موبائل کا ساتھی بنا دیتے ہیں، جی اب موبائل یوز کرو۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ آج کل کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا، بلکہ بالکل نہیں رہا۔ ہر ماں اپنے بچے کو اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھنا چاہتی ہے، اور میں رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ باہر کے دوست، زبان، لڑائیاں بری آتی ہیں، یہ سب والدین کو پریشان کر دیتی ہیں، اور بچوں کی زندگی کی بہت اثر کرتا ہے، کیونکہ اگر بچے بچپن سے بری چیزیں سیکھ لیں گے تو وہ آپ خود سوچیں بڑے ہو کہ ان کا کیا فیوچر ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو پورا دن صرف موبائل کے حوالے کر دیں، کیونکہ اگر بچہ ہر وقت سکرین میں رہے گا نا تو وہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر کمزور، چڑچڑا اور تنہا ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ آج کل ہم بہت سارے دیکھ بھی رہے ہیں اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ۔ اور اصل سمجھداری یہ ہے کہ بچے کو نا گھر کے اندر ہی ایسی مصروفیات دی جائیں جن سے وہ خوش بھی رہے اور کچھ اچھا سیکھے۔ مثلا بچوں کو آپ ڈرائنگ سکھائیں، کلرنگ میں مصروف رکھیں۔ آپ کو پتہ بچے تو کلرنگ بہت شوق سے کرتے ہیں، پھر چھوٹی چیزیں ان سے ڈرا کروائیں، بلکہ خود ڈرا کر کے دیں کہ آپ اس میں کلر کرو۔ اس سے نا ان کی سوچ مضبوط ہوتی ہے بچوں کی۔ پزل، گیم، بلاکس جیسی چیزیں بھی نا بچے کے دماغ کو بہت تیز کرتی ہیں۔ اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے نا تو اسے اسٹوری بکس آپ لا دیں، اسلامی واقعات والی بکس لا دیں اب چھوٹی چھوٹی، جس میں نبیوں کے قصے، اچھی عادتوں والی کہانیاں ہوں، تاکہ بچے کی اچھی بیس بنے، اچھی اس کی زندگی گزرے جب وہ اچھی چیزیں سیکھے گا۔ یہ چیزیں نا بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں اور انہیں مصروف بھی رکھتی ہیں۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے گیمز کھیلیں، جیسے لفظ پہچاننا، آنسر کویسچن ایک دوسرے سے کرنا، یا میموری گیمز، یا فیملی کے ساتھ لوڈو، کیرم وغیرہ اس طرح کی گیم میں نا بچوں کو بزی رکھیں۔ کچن میں بھی بچوں کو چھوٹی چھوٹی مدد دیں، جیسے سبزیاں دلوانا، چیزیں پکڑوانا، یا کیک ڈیکوریٹ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا بچے بہت خوش ہو کے کرتے ہیں کچن میں۔ بچے ایسے کام خوشی سے بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے ضرور دیا کریں، کامنٹس میں بتایا کریں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اور ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔